محمد وآل محمد محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نغماءه العادون ولا يعدي حمقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صلوات الله. ایک بلند صلوات علیہ کریں. جناب محترم ناصر سیال صاحب، ان کے رفقاء، ان کے خانوادہ، ان کے عزیز و قارب، آپ سب کے لیے دعا گو ہوں. اللہ بانی مجلس کی رزق میں عزت میں اضافہ فرمائے. ان کے مرحومین کے مغفرت کے لیے ایک بلند تر صلوات پڑھیں. اس سے بلند صلوات علیہ کریں. میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ صف کی 4تھی آیت پڑھی ہے. کچھ عرصہ پہلے ہندوستان نے پہلگام کے سانحے کو بہانہ بنا کر پاکستان پر حملہ کیا اور پاکستان نے اس کا جواب دیا، اور اس جواب کا نام رکھا بنیان مرصوص. مجھے نہیں معلوم کہ مشورہ کس نے دیا تھا، مگر جس نے بھی دیا تھا بہت اچھا مشورہ دیا تھا کہ اس جواب کا نام بنیان مرصوص رکھ دیا جائے، اس لیے کہ قرآن میں مولا علی کا ایک نام بنیان مرصوص ہے. اللہ نے جب تک تو پیر سن ہو جائیں گے میرے. کوئی میرے پیر سن ہو جائیں گے تو میرے ہاتھ پیر بھی سن ہو جائیں گے. اللہ کا نظام دیکھیے، ہاتھ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں سن نہیں ہوتے، مگر پیر لٹک جائیں تو سن ہو جاتے ہیں. یہ اللہ نے قدرت رکھی ہے بدن میں ہمارے. ممبر پہ بیٹھنے کے عادی ہیں اور پنجاب میں ممبر ڈھونڈنے سے ملتا ہے. تو میں ناصر بھائی سے کہوں گا کہ آئندہ ممبر پڑا ہے. میں بہت شکریہ. میں آپ سے گزارش کروں گا ایک بلند صلوات علیہ کریں.
اس سے بلند صلوات. آپ اس سے بھی بلند پڑھ سکتے ہیں. بنیان مرصوص مولا علی کا لقب ہے. سیسا پلائی ہوئی دیوار، دشمن ہٹے علی نہ ہٹے. اے میرے لال، اے میرے محمد بیٹے محمد حنفیہ سے مولا علی بات کر رہے ہیں. جاؤ جا کے اس اونٹنی کے گھٹنے کاٹو تاکہ ہودج گرے اور جنگ ٹھنڈی پڑے. ایک جنگ کی بات کر رہا ہوں. مولا نے فرمایا جاؤ اونٹنی کے پیر کاٹو تاکہ ہودج گر جائے. لوگ مارے جا رہے ہیں، خامخواہ خون بہ رہا ہے. تو محمد حنفیہ جب میدان میں جاؤ، جب کبھی بھی میدان میں اترو تو اپنے پیروں کو زمین میں قد قدمیک تدول الجبال ولا تغل، اپنے پیروں کو زمین میں ایسے گاڑ لینا کہ پہاڑ ہٹیں مگر تم نہ ہٹنے والا. میدان میں جمنے کے لیے اور ڈٹنے کے لیے جانا ہے. میدان چھوڑ کر بھاگنے والا علی نہیں ہوتا، علی والا نہیں ہوتا. ہو گیا نا تو ہو گیا. یہ زیادہ بہتر ہے. ویسے تکیہ ہے، سر رکھا جاتا ہے اس پہ. یہی کے لیے نہیں، اب نہیں. میری اس نزاکتوں کو اگر کوئی برا مان رہا ہو تو مجھے معاف کریں. اگر اللہ آپ کے دلوں کو نرم بنائے، ایک بلند صلوات پڑھیں. پڑھوں گا 1 گھنٹہ. بھائی میں 1 گھنٹے سے زیادہ بھی پڑھنا چاہ رہا ہوں. سب نے ماشاءاللہ نہیں بولا، کیا کروں. مولا فرما رہے محمد میدان میں جب اترو قد قدمیک تدول الجبال ولا تدل، اپنے پیروں کو زمین میں ایسے گاڑنا کہ پہاڑ ہٹیں مگر تم نہ ہٹنے پاؤ. انظر الی اقصی القوم، اور اپنی نگاہ کو آخری دستے پہ رکھنا. جو پہلے والے دستوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ آگے نہیں بڑھ پاتے. جن کی نگاہیں اونچی ہوتی ہیں وہ کچھ کر پاتے ہیں. جن کی سوچ چھوٹی ہوتی ہے وہ کچھ نہیں کر پاتے. میں یہ بات بار بار کرتا ہوں، پھر کر رہا ہوں کہ 3 لوگوں کو یا علی مدد کہنے سے پہلے 6 دفعہ سوچنا چاہیے. 3 لوگوں کو مولا کا نام لینے سے پہلے 6 دفعہ اپنا جائزہ لینا چاہیے. ایک بزدل کو، بزدل علی والا نہیں ہوتا، ڈرپوک علی والا نہیں ہوتا، بات بات میں گھبرانے والا علی والا نہیں ہوتا. میدان میں ڈٹنے والا شجاع بہادر ہوتا ہے جو مولا علی کا چاہنے والا ہوتا ہے. ایک بزدل کو، دوسرے کنجوس کو. کالر ادھرا ہوا ہے، پائچے پھٹے ہوئے، بٹن ٹوٹے ہوئے، چپلیں 2 طرح کی پہنی ہوئی ہیں. کون ہے صاحب یہ؟ جی کبیر والا میں، قتال پور میں ان کی 400 ایکڑ کی زمین ہے. جو اپنے اوپر پیسے نہیں لگاتا وہ امام بارگاہ میں کیا لگائے گا؟ وہ غریب و مسکینوں کو کیا دے گا؟ کنجوس کا مولا علی سے کوئی تعلق نہیں. کنجوس علی والا نہیں ہوتا. ماشاءاللہ مل کر جواب دیجیے گا. کنجوس مولا علی والا نہیں ہوتا. میں نے ایک جگہ ناصر بھائی ایک آیت پڑھ رہا تھا تو ایک جوان مجلس کے بعد ملا، کہنے لگا مولانا سمجھ میں نہیں آئی آیت. آیت یہ تھی کہ والذین ينفقون فی السراء والضراء. اللہ نے اہل بیت کی عظمت میں ارشاد فرمایا ایک گھرانہ ایسا ہے، والذین ينفقون فی السراء والضراء، ایک گھرانہ ایسا بھی ہے جو تارائی میں بھی عطا کرتا ہے اور ناداری میں بھی عطا کرتا ہے. یعنی ان کے پاس ہوتا ہے تب بھی وہ بانٹ دیتے ہیں، ان کے پاس نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں. تو وہ جوان کہنے لگا مولانا سمجھ میں نہیں آ رہا، پیسے ہوں گے تو دیں گے نا. یہ کیا کہہ رہا ہے اللہ کہ ایک گھرانہ ایسا ہے جن کے پاس ہوتا ہے تب بھی دیتے ہیں، جن کے پاس نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں. نہیں ہوتا تو کیسے دیتے ہیں؟ میں نے کہا کیا ہے تمہارے ذہن میں؟ کہنے لگا مولانا پیسے ہوں گے تو دیں گے نا. میں نے کہا نہیں، تم دینے والے ہوتے تو تمہارے پاس پیسہ ہوتا. سخاوت کا پیسے سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ جو 10 لاکھ روپے کی سیلری لیتا ہے، تنخواہ لیتا ہے، وہ اگر کچھ پیسے نہ دیتا ہو، سخاوت نہ کرتا ہو تو ایسے آدمی کا کیا فائدہ. اور وہ جو ٹھیلا لگاتا ہے 100 روپے بچاتا ہے،
اور وہ 20 روپے سخاوت کرتے ہوئے غریبوں میں دے دیتا ہو تو یہ اس 10 لاکھ والے سے زیادہ بہتر ہے۔ خبردار، یہ جگہ جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ اینک بدلنے کی جگہ ہے۔ یہاں آنے والے کی دید تبدیل کروائی جاتی ہے، یہاں آنے والے کی اینک بدلوائی جاتی ہے۔ سرخ شیشوں کی اینک لگا کے دیکھیں تو شلجم بھی چقندر نظر آئے گا۔ یہاں آنے والا کچھ اور دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہم جب مجلس میں آتے ہیں، میں ان بھائیوں سے کہہ رہا ہوں جو مجلس میں نہیں آتے یا مجلسوں کے بارے میں ان کا خاص ذہن ہے، ایک ذہنیت کا شکار ہے، انہیں بتانا چاہتا ہوں ذرا آ کے دیکھو، اس گھڑے سے پانی تو پی کے دیکھو، تمہارا ذوق بھی تبدیل ہو جائے گا۔ یہاں بیٹھنے والا حیثیت میں اگر عرب پتی بھی ہوتا ہے نا تو جوتیاں اتار کے آتا ہے۔ یہاں آنے والا جب آ کے بیٹھتا ہے نا تو باہر وہ 4 کروڑ کی گاڑی میں آیا ہوتا ہے، مگر یہاں کے بیٹھتا ہے فقیروں کی طرح۔ یہاں بڑی بڑی حیثیت والے آتے ہیں مگر سب بیٹھتے ہیں تو حسین کے فقیر بن جاتے ہیں۔ یہ جو ذات کی نفی ہے، یہ جو اپنے آپ سے ہاتھ اٹھانا ہے، اس مجلس کا ایک نتیجہ یہ ہے۔ یہ جگہ ہی کچھ اور ہے، یہاں کا ذائقہ ہی کچھ اور ہے۔ جو لوگ ہم سے عزاداری چھیننا یا چھٹوانا چاہتے ہیں، میں انہیں آئینہ دکھانا چاہتا ہوں۔ خبردار، ہم سے عزاداری چھٹے گی نہیں۔ دنیا میں بچہ جب آتا ہے تو صرف ماں کے شکم میں ایک صلاحیت اس کے اندر ایجاد ہوتی ہے، اور وہ صلاحیت ہے سننے کی صلاحیت۔ ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں اور قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ ہم نے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ ہم نے انسان کو متحرک پانی سے بنایا ہے، مختلف مراحل سے اس کو ماں کے شکم میں گزارا ہے، اور اس کے بعد ہم نے اسے سننے والا بنایا ہے۔ ماں کے شکم میں بچہ صرف سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ سونگتا ہے، نہ چکھتا ہے، نہ لمس کرتا ہے، صرف سنتا ہے۔ ہماری ماں کا ہم پر احسان ہے، وہ ہمیں ان 9 مہینوں میں مجلسوں میں لے جاتی تھی۔ ہم دنیا میں آنے سے پہلے حسین حسین سے آشنا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ جگہ بھائی کوئی اور جگہ ہے۔ میں یہاں دیکھ رہا ہوں میرے عزیزوں کو پہلو بدلنے کی جگہ نہیں ہے۔ اگر پہلو بدلیں گے تو برابر والے کو بتانا پڑے گا، یہ گھٹنا اس کو جا کے لگے گا۔ جی بدن تکلیف میں ہے مگر روح کو غذا مل رہی ہے۔ یہ جگہ کچھ اور ہے۔ لہذا مولا فرما رہے ہیں کہ اے محمد اپنی نگاہوں کو آخری دستے پہ رکھنا۔ کنجوس، بزدل اور تنگ نظر، چھوٹی سوچ والا ولی والا نہیں ہوتا، گھٹنوں کا شکار۔ یہ سیالوں کا امام برگاہ ہے، وہ بھٹیوں کا ہے، وہ چغتائیوں کا ہے، وہ سیدوں کا ہے، امام حسین کا کون سا ہے؟ وہ بریلویوں کی مسجد، وہ دیوبندیوں کی مسجد، وہ حنفیوں کی مسجد، وہ شیعوں کی مسجد، اللہ کی کون سی ہے؟ مسجدوں میں اللہ نہیں مل رہا، امام حسین امام بارگاہوں میں نہیں مل رہا۔ دل بڑا کرو بھائی اپنا۔ میں آپ کے توسط سے، میں مجلس تو اقتتال پور میں پڑھ رہا ہوں مگر اقتتال پور کے لیے نہیں پڑھ رہا۔ بات کرنی ہے، چڑھانا تو نہیں ہے، بات پہنچانی ہے۔ تنگ نظریاں نہیں ہونی چاہیے، گھٹن کا شکار علی والا نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر ادیب الحسن صاحب ایک بہت بڑا نام، کڈنی اسپیشلسٹ، بہت بڑا ہاسپٹل انہوں نے بنایا، اور پورے ملتان میں بھی ان کا سینٹر ہے، اور پنجاب کے کئی شہروں میں، اور کراچی اور مختلف اور شہروں میں بھی۔ تو انہوں نے آرگن ڈونیشن کے حوالے سے ایک سیمینار کیا کراچی یونیورسٹی میں، اور ایک دیوبندی عالم اور ایک بریلوی عالم اور ایک شیعہ عالم، میں شیعہ عالم کیا کہوں، ایک فقیر شیعہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے، اور ہم تینوں نے، وہاں کے بھی علماء نے بھی اور ہم نے بھی اپنا مقالہ پیش کیا۔ تو اس کے اندر میں نے کچھ شرط و شرائط کے ساتھ بتایا کہ ہمارے ہاں ائمہ کی تعلیمات کی روشنی میں آرگن کو، اعضاء کو ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی میں وصیت کر جاؤں کہ اگر میری ایکسیڈنٹل موت ہو جائے، یعنی میرا دل چل رہا ہو اور دماغ مر جائے، جو اصلی موت ہے دماغ کی موت، اگر ایسی کیفیت میری ہو جائے، میں ایسی کیفیت میں چلا جاؤں تو میرے بدن سے کوئی 17 چیزیں نکلیں گی، اور بدن بھی خراب نہیں ہوگا، یعنی بدن کی توہین بھی نہیں ہوگی۔ آپریشن کی طرح سے کچھ جگہ کو کھولا جائے گا، وہ ساری چیزیں نکال کر 17 مرنے والوں کو مرنے سے بچا لیا جائے گا۔ تو
تو میں نے جب یہ تقریر کی، اور پھر ظاہر تقریر کر رہا ہوں تو عمل بھی کرنا چاہیے، تو پھر میں نے اپنی وصیت بھی کی. وہ کارڈ میری جیب میں رہتا ہے، میرے جو وصیت نامہ ہے کہ میری اگر ایسے موت ہو جائے تو مجھے فوراً ان لوگوں کے حوالے کر دو، یہ ڈاکٹر حضرات میری چیزیں نکال لیں اور لوگوں کو زندگی ملے. تو یہ تقریر کر کے میں جب نکلا تو صحافی بھی تھے اور بہت سارے اور لوگ تھے. تو ایک صاحب نے تو مجھ سے عجیب سا سوال کر دیا. انہوں نے کہا کہ جی مولانا، اگر میری آنکھیں کسی سنی کو لگ گئی تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا صاحب، دوسرے صاحب کھڑے تھے، میں نے ان سے پوچھا آپ کچھ فرمانے؟ کہنے لگے مولانا اگر میرے گردے کسی ہندو کو لگ گئے تو کیا ہوگا؟ تو جب وہ 4-6 ایسے سوال ہو گئے تو میں نے کہا آپ سب کے 2 جواب ہیں. پہلا جواب تو یہ ہے کہ تنگ نظر علی والا نہیں ہوتا، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ بھائی تمہاری آنکھیں اگر کسی غیر شیعہ کو لگ گئی تو کیا معلوم وہ علم دیکھنے لگ جائے، کیا معلوم وہ کربلا کی زیارت کو چلا جائے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ. تنگ نظری شیعوں کا کام نہیں ہے. شیعہ ویسے ہی دل کھلا لوگ، وسعت قلبی کا شکار. اس لیے بار بار کہتا ہوں، خود نیاز پکائی اور خود کھا لی، یہ کون سا ہنر ہے؟ انہیں کھلائیں جو نیاز نہیں کھاتے، واپس کریں تو دوبارہ کھلائیں، واپس کریں تو تیسری دفعہ پھر بھیجیں. ممبر حسین پر بیٹھ کر قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں 4تھی دفعہ ان کی طرف سے نیاز آئے گی کہ ہم بھی نیاز کرتے ہیں. جی، اخلاق سے بہتر تبلیغ نہیں ہے. مولا فرما رہے ہیں اپنی نگاہوں کو آخری رستے پہ، سوچ بڑی کرو، فکر اپنی بڑی کرو، اپنے سوچنے کا انداز بدلو. فوجی حضرات تشریف فرمائے. ایک بریگیڈیئر صاحب تھے، مجھ سے کہنے لگے کہ کئی مہینوں سے ہم سفروں میں تھے، صحراؤں میں، بیابانوں میں اور پہاڑوں میں، کہاں کہاں ہمارا لشکر، ہمارے ساتھ سپاہی سفر میں تھے، ہم مختلف محاذوں پر تھے. تو بہت دن بعد ہمیں ایک گھر نظر آیا جس کی ایک بہت بڑی باڑ تھی اور ایک بڑا ٹین کا دروازہ لگا ہوا تھا، لوہے کا بڑا ٹین کا دروازہ جو بڑا ہوتا ہے جیسے گاؤں دیہاتوں میں جاتا تھا. تو کہنے لگے ہم نے اسے بجایا تو ایک بچہ باہر آیا. تو ہم نے اس بچے سے کہا بیٹا کوئی بڑا ہو تو اسے گھر سے باہر بھیجو، ہمیں بات کرنی ہے. اس بچے نے کہا آپ فرمائیے آپ کو کام کیا ہے، مجھ سے کہیے. ہم نے کہا نہیں کوئی بڑا ہو تو اسے بھیجو. اس نے کہا کہ آپ مجھ سے کہیے میں آپ کا مسئلہ کیا ہے، کیا کام کیا ہے آپ کو. کہنے بیٹا بہتر ہے آپ کسی بڑے کو بھیج دیں. تو کہنے لگے 3-4 دفعہ جب ہم نے یہ اصرار کیا تو اندر گیا اور اونٹ کو پکڑ کر لے آیا. کہنے لگا میرے گھر میں یہی بڑا ہے. بھائی بڑا کیسے کہتے ہیں، بڑا کسے کہتے ہیں بھائی؟ ہم جس جگہ، میں نے ابھی ایک جملہ کہا کہ یہاں اینک تبدیل کروائی جاتی ہے، ہم جس جگہ بیٹھے ہیں نا وہاں یہ کسوٹی بھی بدل گئی. لمبے قد والے کو مولا نہیں مانتے ہم اسے اپنا مولا مانتے ہیں جو کردار کا وہ ہو جس کی تائید اللہ کر رہا. انچی ٹیپوں سے تھوڑی ناپا جاتا ہے انسان کا قد، فٹوں سے تو نہیں ناپا جائے گا انسان کا قد کہ انسان کتنا بڑا ہے. کردار سے ناپا جائے گا، سوچ سے ناپا جائے گا، اس کی فکر بتائے گی یہ کتنا بڑا آدمی ہے. لہذا سوچ کو اونچا کرنا ہے، گھٹنوں سے باہر نکلنا ہے، اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے. یہ اس مجلس کا کربلا والوں کا پیغام ہے. اور پھر میں سنی بھائیوں سے بھی کہہ دوں کہ خبردار، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں. ہم شیعہ امام حسین کی عزاداری کے نوکر ہیں، اور شیعوں سے کہہ رہا ہوں نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. اور سنیوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کے مالک نہیں ہیں، ہم اس کے نوکر ہیں. اور یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری یہ کربلا، یہ کس نے، شعر سنا رہا ہوں، یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری یہ کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری یہ کربلا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ اس سے محبت کرتا ہے. یہ مضمون پڑھوں. اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں قتال کرتا ہے ایسی مضبوطی کے ساتھ جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار، کہ دشمن ہٹے گا مگر یہ میدان چھوڑ کر نہیں جائے گا. میں اور آپ ضرورت ہے اس امر کی میرے عزیزوں کہ ہمیں بار بار بتانا پڑے گا اپنے بچوں کو، اپنی جوانوں کو، آئندہ نسل کو کہ مولا کائنات جنگ بدر میں کیسے لڑے، علی مولا احد میں کیسے لڑے، مولا علی علیہ السلام نے جنگ بنی نذیر میں کیا کیا، جنگ بنی مستلق میں کیا کیا، مولا علی علیہ السلام نے خندق میں کیسے تلوار چلائی، مولا نے خیبر کیسے فتح کیا،
بتایا جائے نا کہ جبل کو کیسے فتح کیا، بتایا جائے نا کہ صفین میں مولا کائنات نے کیسے تلوار چلائی، کوئی بتائے نا کہ نہروان میں مولا نے کیا کیا۔ پہلے زمانے میں عورتیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، میری مائیں بیٹھی ہیں قوم کی، پہلے زمانے کی عورتیں اپنے بچوں کو بتاتی تھی تمہارے دادا کے ہونٹ پر ایک نشان تھا، تلوار لگی تھی انہیں، تمہارے پردادا کے مثلاً سینے کے اوپر ایک تلوار کا اور ایک تیر کا نشان تھا، تاکہ بچے پوچھیں کہ کیا ہوا تھا۔ البتہ ہمارے ہاں وہ عورتیں نہیں ہیں جو یہ بتائیں کہ تمہارے دادا کی پشت پہ کوئی نشان تھا۔ پشت پہ نشان اس کے ہوتا ہے جو بھاگ رہا ہوتا ہے، جو سامنے سے لڑتا ہے نا، اس کے سارے آگے کی طرف نشان ہوتے ہیں۔ پہلے کی عورتیں بتاتی تھی کہ تمہارے پردادا ایسے تھے، تمہارے دادا ایسے تھے، اس کو فلاں جنگ میں تھے، اور ان کے ہاتھ پہ ان کو یہ تکلیف ہوئی تھی اور ان کے پیشانی پہ یہ زخم لگا تھا، تاکہ بچہ بہادر بنے، تاکہ بچے میں شجاعت کے جوہر اضافہ ہو، اس میں بڑھنے لگے۔ میں اپنے ذاکرین سے گزارش کر رہا ہوں، کچھ میری بات کو سن رہے ہیں، کہ ہر دور سے زیادہ اس دور میں مولا کی جنگیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کہنا کہ خندق و خیبر کب تک پڑھو گے، میں انہیں جواب دے رہا ہوں، یہ جملہ کہتے تھے بہت لوگ کہ خیبر و خندق کب تک پڑھیں گے، ہر آدمی خیبر پڑھ رہا ہے، ہر آدمی خندق پڑھ رہا ہے۔ میں ان کو جواب دے رہا ہوں، خیبر و خندق اس وقت تک پڑھی جائے گی جب تک قرآن باقی ہے، اس لیے کہ یہ قرآنی واقعات ہیں، قرآن کو کیسے چھوڑ دیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شام کے حاکم کا سامنا ہوا، مولا کی شہادت ہو چکی تھی، کہنے لگا ابن عباس علی دنیا سے چلے گئے، کیسا لگتا ہے؟ میرے مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب ابن عباس سے یہ پوچھا گیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے فرمایا علی ہی نہیں گئے، عدالت مر گئی ہے۔ تو کہنے لگا اچھا تمہیں علی یاد آتے ہیں، کچھ ذرا علی کے بارے میں بات تو کرو مجھ سے۔ تو حضرت ابن عباس نے مولا کی شان میں قرآنی آیات پڑھنا شروع کی، تو وہ کہنے لگا کوئی اور بات کرو۔ تو حضرت ابن عباس نے ایک حسین جملہ، تاریخی جملہ فرمایا انہانی ان تلاوت القرآن، تم مجھے قرآن پڑھنے سے روک سکتے ہو؟ علی مولا کا ذکر تو قرآن ہے، جتنا مولا علی کی بات ہوگی گویا قرآن کی بات ہو رہی ہے، جتنا قرآن پڑھا جائے گا اتنا علی سمجھ میں آئیں گے۔ اب نہیں جان چھوٹ سکتی بہت سے لوگوں کی کہ اگر مولا علی کے جو شان میں آیات ہیں انہیں وہ ہٹا کر کے نہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے، اس سے مراد وہ ہے، ان کا ہی اپنا بچہ پوچھتا ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے، اس سے مراد علی ہے۔ یہ سوشل میڈیا کی آزادی، یہ بہت ساری چیزوں میں کام آسان کر دیا ہے، کوئی بات چھپی بھی نہیں ہے۔ مجھے تو آج امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے، امام جلدی دنیا میں آ رہے ہیں، امام جلدی ظہور فرما رہے ہیں، اس لیے خوشبو آ رہی ہے کہ حقائق کھلنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب سے 10 سال پہلے کالے کپڑے پہننا بدعت تھا، اب سنت ہو گئے ہیں۔ اب سے 10 سال پہلے امام حسین پہ رونا بدعت تھا، اب سنت ہو گیا ہے۔ ہم کہیں نہیں گئے، ہم نے اپنا نظریہ نہیں بدلا، ہم تو آج بھی چوک پر مجلس کر رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کی اصلاح ہونا شروع ہو گئی ہے۔ عزیزو، ہر دور سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم پڑھیں کہ بدر میں کیا ہوا۔ سنا دوں تھوڑی سی بدر، تھک گئے آپ حضرات۔ ایک منظر بدر کا سن لیجئے اور پھر تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ جنگ کہاں تک چلتی ہے۔ جنگ بدر، مولا علی 20 سال کے ہیں۔ جنگ سنیں گے تو پھر جنگ کی طرح ہی سنیں گے آپ جی۔ جنگ بدر میں مولا علی کی عمر ہے 20 سال، جو 20 سال کا کڑیل جوان ہے، نبی نے اسے علمدار بنا دیا۔ حضرت حمزہ کے ہوتے پہ علمدار علی، چچا ہیں حضرت حمزہ جنگ بدر میں مولا علی کے، نبی کے مولا نبی کے چچا ہیں حضرت حمزہ۔ سامنے سے آیا عتبہ، شیبہ اور ولید، توجہ ہے بات کی، ایک یزید کا تایا، ایک یزید کے ابا کا بھائی، اور ایک ان کا بھی چاچا، اور ایک نامعلوم کون۔ نہیں میں نے نام بتایا آپ کو۔ تو یہ وہی لوگ ہیں جنہیں مولا علی نے بدر میں مارا تھا، اور یزید نے امام حسین کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر کہا تھا لیتا اشیاخ بے بدر، میرے بدر والے بزرگ ہوتے تو آج آ کے دیکھتے، مجھے شاباش دیتے، میں نے اپنے بڑوں کا بدلہ لے لیا۔
یہ وہی بڑے ہیں جنہیں بدر میں مولا علی نے حضرت حمزہ نے مارا تھا، جی حضرت عبیدہ نے مارا تھا۔ ادھر سے یہ تین لوگ آئے اور ادھر سے مولا نبی کی آواز آئی، علی باہر آئیے، چچا حمزہ باہر آئیے۔ عبیدہ ابن حارث، حضرت حارث کے بیٹے، حضرت حمزہ کے بھتیجے، مولا نبی کے چچا کے بیٹے، مولا علی کے چچا کے بیٹے، حضرت ابو طالب کے ایک بھائی کا نام حارث ہے۔ حضرت حمزہ بھی ہیں، حضرت حارث کے بیٹے عبیدہ بھی ہیں، اور مولا علی بھی ابو طالب کے بیٹے۔ اور مولا فرماتے ہیں جب میں جنگ میں پہنچا، میدان میں پہنچا، تو میرے سامنے جسے لا کے کھڑا کیا گیا وہ تھا، توجہ چاہوں گا، وہ تھا ولید۔ تو اس نے جب تلوار اٹھائی میرے اوپر تو میں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں کنگن بندھا ہوا ہے، کنگنا، جس کے 2 دن بعد شادی ہوتی ہے نا، شادی کے آثار وہ جو شروع ہو جاتی ہیں رسمیں شادی کی، تو وہ اس کے ہاتھ میں کنگن کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، گانا، وہ بندھا ہوا تھا اس کے ہاتھ میں۔ تو اس نے تلوار اٹھائی، مولا فرماتے ہیں مجھے مارنے کے لیے، تو جیسے ہی میں نے اس کے ہاتھ میں دیکھا کہ گانا بندھا ہوا ہے تو میں نے سوچا کہ اس کے سسرال کا کیا قصور ہے، میں اسے ایک موقع دے دیتا ہوں۔ صلوات پڑھے ذرا محمد وعلہ۔ بھائی نعرہ تو بڑا اچھا لگتا ہے، جواب اچھا نہیں آتا۔ مولا نے مجھے اس کے سسرال پہ رحم آ گیا۔ تو جیسے ہی اس نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا، مولا نے کیا کیا، مولا خود بتا رہے ہیں کہ میں نے وہ، اچھا اب دیکھیے جس ہاتھ سے وار کیا جاتا ہے جواب بھی اسی ہاتھ کو دیا جاتا ہے، جب حملے میں جواب بھی اسی وار کو دیا جائے گا جہاں سے حملہ ہو رہا ہے۔ اس نے وار کیا مولا سے، مولا پر اپنے اس ہاتھ سے جس میں کنگن بندھا ہوا تھا، گانا بندھا ہوا تھا، مولا نے اس کا دوسرا ہاتھ کاٹ دیا۔ سوچیں ذرا یہ کیسے ممکن ہے، اور جو چیز کسی کو ممکن نہ نظر آئے علی کے لیے وہ آسان ہے۔ تو اس کا ہاتھ کٹا، اس نے ایک مرتبہ تڑپ کے رہ گیا، مولا نے فرمایا اسلام قبول کر لے تاکہ تیری زندگی بچ جائے۔ اس نے پھر حملہ کیا اور مولا نے اس کے سر پہ تلوار بس ٹچ کی تھی، رکھی تھی کہ ایک مرتبہ 2 ٹکڑے ہونا شروع ہو گیا۔ اور پھر مولا نے دوسرے پہ حملہ کیا، تیسرے پہ حملہ کیا، یہاں تک کہ جب جنگ ان پر سخت پڑ گئی، توجہ، تو ایک مرتبہ مشرکین مکہ نے، اور وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ کون تھے مشرکین مکہ کا سردار کون تھا، تو اس نے ایک مرتبہ آواز لگا کے کہا کہ نوفل کو لے کر آؤ۔ یہ کرائے کا قاتل لائے ہوئے تھے۔ کرائے کے قاتل کی اصطلاح تو آج کی ہے مگر مزاج پرانا ہے۔ قاتل کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں مارنے کسے جا رہا ہوں، اسے تو پیسہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو ایسا بندہ بھی لے کر آئے تھے جس کا نام تھا نوفل، اور ایسا ہے دیونما اس کی ہیکل تھی، حیت تھی کہ اس کو دیکھ کر لوگ گھبرانے لگتے تھے۔ بجلی کی طرح وہ میدان کے اندر دوڑتا تھا اور کبھی ادھر والوں کو مارتا تھا اور اچانک وہاں پہنچ کے مارتا تھا۔ ایسا عجیب غریب انسان تھا، اور اتنا زیادہ اس کے بدن میں طاقت تھی کہ وہ اونٹنی کے بچے کا پیر پکڑ کے اسے پھینک دیتا تھا۔ اسے پھینکنا اس کے لیے کوئی بات ہی نہیں، جانوروں کو اٹھا کے پھینک دینا، یہ والی کیفیت تھی۔ اور جیسے ہی نوفل کو آواز دی گئی کہ لے آؤ نوفل کو، اب جنگ سخت پڑ گئی مشرکین، تو سرکار نے ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی۔ یعنی نوفل کا جو ایک ماحول کے اوپر روک تھا وہ تھا، حضرت دعا فرمائی اللہم اکفنی نوفلا، یا اللہ میری امت کو نوفل سے محفوظ رکھ۔ اس کا مطلب ہے مسئلہ سنجیدہ تھا جی۔ نوفل آ گیا، وہاں حملہ شروع ہو گیا، جواب پر جواب ہو رہے ہیں۔ سرکار ایک مرتبہ ٹیلے پہ کھڑے ہو کر پوری جنگ میں کسی کو ڈھونڈ رہے تھے۔ جنگ گھمسان کی پڑی ہوئی ہے، سروں پہ سر اتر رہے ہیں، تنوں پہ تن گر رہے ہیں۔ مولا نبی ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ کون کہاں لڑ رہا ہے۔ تو مولا علی نے دور سے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ کسی کی تلاش ہے آپ کو؟ تو حضرت نے فرمایا من لعلم بنوفلا، کوئی بتائے گا کہ نوفل کہاں لڑ رہا ہے؟ مولا نے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ میں نے اسی وقت مار دیا تھا۔ علی مولا کی بات ہو رہی ہے۔ اور جنگ بدر کا تو ایک حسین منظر یہ بنا کہ جب جنگ سخت پڑ گئی، تھوڑی سی سنا دوں، اور جب جنگ سخت پڑ گئی تو پھر اللہ سے نبی نے دعا کیا اللہ ہماری غیب سے مدد فرما۔ تو 3000 فرشتوں کا، مولانا 3000 فرشتوں کا لشکر آسمان سے اترا۔ جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام کے سالاری میں
3000 فرشتے جنگ بدر میں اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجے. سنیں گے کیا ہوا؟ جب جنگ ختم ہو گئی، مسلمان جنگ جیت گئے، بدترین شکست ہوئی کافروں کو، مشرکوں کو، اور جب جنگ مسلمان جیت گئے تو سرکار نے اپنے مجاہدوں سے پوچھا کہ کون کیسے لڑا، کس نے کتنے مارے. توجہ ہے نا؟ تو گفتگو ہو رہی تھی تو ایک آدمی نے آواز دے کر کہا، ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایک عجیب منظر اور بھی بنا ہے، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، اور ایک عجیب منظر یہ بنا ہے کہ ہر مرنے والا مشرک، ہر گرتا ہوا مشرک، ہر مشرکوں کا جو سپاہی گرتا تھا، مرتا تھا، تو وہ ایک آواز ضرور دیتا تھا اور کہتا تھا قتلنی علی، مجھے علی نے مارا ہے. یا رسول اللہ، یہ کیسے ممکن ہے کہ سب کو علی نے مارا؟ ہر مرنے والا کہتا تھا مجھے علی نے مارا ہے. سرکار مسکرائے، فرمایا اللہ نے جو 3000 فرشتے بھیجے تھے ان سب کی شکل علی کی شکل، وہ سب بصورت علی، علی کی شکل. مل کے جواب دیجیے. ماشاء اللہ. صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، فاروق اعظم، فاروق اعظم، فاروق اعظم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جنگ بدر پڑھوں؟ چلے چھوڑے، میں جنگ احد میں آ جاتا ہوں. جنگ احد میں تو ماجرا ہی کچھ اور ہے. یہ زبان میری اور آپ کی نہیں ہے کہ مسلمان جنگ احد ہارا وہ جو میدان چھوڑ کر گیا، جو میدان میں ڈٹا رہا وہ ہارا کہاں. مولا علی علیہ السلام تنہا میدان کے اندر بھی ہیں تو لشکر کی طرح لڑ رہے ہیں، اور اتنا شجاعانہ انداز سے علی لڑ رہے تھے کہ اللہ نے علی کے لیے آسمان سے تحفہ بھیجا جسے ذوالفقار کہا جاتا ہے. آواز آئی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. مولا علی کو نبی نے تو تحفہ دیا، یا علی آسمان سے اللہ نے تمہارے لیے لوہا بھیجا ہے. تھکے تو نہیں آپ؟ یا علی اللہ نے تمہارے لیے آسمان سے ہدیہ بھیجا ہے، ذوالفقار ہاتھ میں لو اور جا کے جنگ کرو، جہاد کرو. مولا علی نے ذوالفقار جو ہاتھ میں لی تو ذوالفقار نے مولا علی کو سلام کیا. ذوالفقار نے مولا علی کو سلام کیا اور مولا علی نے اس کے سلام کا جواب دیا. ذوالفقار مولا علی کی مولا سے باتیں کرتی تھی، جب چاہتے تھے لمبی ہو جاتی تھی، جب چاہتے تھے چھوٹی ہو جاتی تھی. جب چاہتے تھے مولا کائنات اس سے پوچھتے تھے تو بتاتا تھا یا علی اس کی نسل میں مومن آنے والا ہے، اور مولا اس پہ سے تلوار ہٹا لیتے تھے. اور روزانہ جب جا کے گھر میں رکھتے تھے تو جناب زہرا کو گزارش جنگ سناتی تھی ذوالفقار. ایک دن جناب زہرا نے فرمایا یا علی آج آپ نے اتنے مارے، اور اس کو تو ایسا مارا اور اس کو تو ایسا مارا. تو مولا نے فرمایا کہ سیدہ یہ ساری باتیں آپ کو کیسے پتا کری؟ فرمایا میرے بھائی نے بتایا ہے. مولا نے فرمایا آپ کا بھائی کون ہے؟ فرمایا ذوالفقار. میں ایک جگہ مجلس، یہ والی بات میں نے ایک جگہ اور کی، ایک شہر کا نام نہیں لے رہا، تو مجلس کے بعد ایک صاحب مجھ سے اٹک گئے، الجھ گئے. کہنے لگا مولانا کبھی لوہا بولتا ہے؟ آپ کیا بتا رہے تھے لوگوں کو؟ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے تھے، آپ کہہ رہے تھے کہ ذوالفقار بولتی ہے، لوہا کبھی بولتا ہے؟ میں نے کہا بھائی تمہارا قصور نہیں ہے، جس معاشرے میں انسان کی بولی نہ سمجھے اس معاشرے میں تم ذوالفقار کی بولی کیا سمجھے؟ بھائی یہ درخت بولتے ہیں، یہ پتھر بولتا ہے، یہ پودے بولتے ہیں، یہ دیواریں بول رہی ہیں، میری سماعت نہیں ہے کہ میں نے سنوں. یہ درخت بولتا ہے، میری سماعت نہیں ہے کہ میں سے سنوں. یہ سب بولتے ہیں. یہ پانی یہاں ہوگا یقینا، یہ پانی یہ بولتا ہے، یہ بات کرتا ہے، یہ میموری رکھتا ہے، یہ شعور رکھتا ہے. اس فضا میں اگر پانی نہ ہو تو میں سانس نہ لے پاؤں. میرے بدن میں اگر 8 سے 12 گلاس پانیوں کے نہ ہو، پانی کے نہ ہو 8 سے 12 گلاس، تو میں بول نہیں پاؤں گا. بلڈ پریشر لو ہوگا اور ہم گرنا شروع ہو جائیں گے. ہماری باڈی کے اندر پانی ہے، پانی بولتا ہے. کتنی دفعہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ کسی کو دیکھ کے کہتے ہیں اسے کہیں دیکھا ہے؟ کہیں نہیں دیکھا ہوتا. پانی پانی سے بات کرتا ہے. آپ کے بدن میں بھی مولائی پانی، اس کے بدن کا بھی مولائی پانی. یہ پانی پانی سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. میں نے وہ ڈاکومنٹری دیکھی ہے کہ 2 گلاسوں کو لیا، ایک میں چاول، دونوں میں چاول ڈالے، اور ایک کو انہوں نے اچھی باتیں کی، تم بہت اچھے ہو، بہت شفاف ہو، بہت ہی میٹھے ہو، بہت ہی لذیذ ہو.
دوسرے والے پانی سے کہا تم بہت گندے ہو، تم بہت فلاں ہو، تم بدبودار ہو، تم تو ایسے ہو، تم تو ویسے ہو، اور دونوں کو لیبارٹری میں رکھ دیا۔ کچھ دن کے بعد جس پانی سے انہوں نے اچھی اچھی باتیں کی تھیں اس کے چاول پھوٹنے لگے، اور جس پانی سے انہوں نے بری باتیں کی تھیں اس کے چاول کالے پڑ گئے۔ پھر اس کے اوپر انہوں نے رپورٹ بنائی کہ پانی سن رہا ہوتا ہے، پانی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا، ہمارے بڑے بوڑھے کہتے تھے نا فلاں سید سے جا کے دعا دم کروا کے لے آؤ۔ یہ پانی پہ جب دعا دم ہوتی ہے نا تو پانی کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اگر کسی کو سمجھ میں نہ آتا ہو تو سبیل امام حسین ضرور پی لے۔ اچھا، اللہ بھی خوب منوانا جانتا ہے، جو سبیلوں کو بدعت کہتے ہیں وہ مکے سے زمزم لا کے ضرور بڑھا۔ جس پانی پر اچھی بات آپ کریں گے وہ اثر لے گا اس میں۔ اب اس سے اچھا اثر، اس سے اچھی بات کیا ہوگی کہ جو سبیل امام حسین پر ہو رہی ہوتی ہے۔ امام حسین کے نام کا پانی اثر کرتا ہے۔ تو عزیزو جان لیجئے یہ اللہ کا نظام ہے کہ یہ چیزیں بول رہی ہیں، یہ بات کر رہی ہیں، ہم نہیں سمجھ پا رہے۔ مولا کے ذوالفقار، ایک دفعہ تو مالک اشتر نے کہہ دیا تھا آج میں نے بھی 32 مارے، علی نے بھی 32 مارے۔ تو مولا نے فرمایا مالک تمہارا مارنا اور ہمارا مارنے میں فرق ہے، تمہارے سامنے جو آیا تم نے مار دیا ہے، اور ہم تو یہ دیکھ دیکھ کے مارتے ہیں کہ کہیں نسل میں مومن نہ آنے والا ہو۔ اگر اولاد میں کوئی مومن آنے والا ہے تو ہم مار دیتے ہیں، ہم مارتے نہیں ہیں، اور نہیں آنے والا ہوتا ہے تو ہم مار دیتے ہیں۔ تو بڑا حسین منظر بنتا ہے کہ آج جو نئے مومن ہو رہے ہیں نا وہ شکر ادا کریں کہ ان کے ابا کے نسل میں تم آئے ہو، علی کی تلوار سے بچے ہو کی اولاد ہو۔ مبارک ہو ایسے لوگوں کو۔ صلوات پڑھے گا محمد والا۔ توجہ ہے میرے ساتھ آپ حضرات کی۔ حضرت نے ذوالفقار سے جنگ احد کے اندر جو کارنامہ دکھایا ہے، ایک تو ایسی گھڑی آ گئی تھی کہ حضرت جبریل امی اتر آئے اور کہا یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں علی اکیلے بھی ہیں تو ایسے لڑ رہے ہیں جیسے لشکر لڑ رہا ہو۔ تو میرے مولا نبی نے بے ساختہ فرمایا کیف لا انہ منی وانا منہ، کیسے نہ لڑے، وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں۔ تو جبریل نے بے ساختہ فرمایا انا منکما، اور میں آپ دونوں سے ہوں۔ جنگ احد تمام ہوئی ہے تو علی مولا کے لیے ذوالفقار نازل ہوئی۔ پھر جنگ خیبر کا تو کیا کہنا، 40 دن تک جنگ لڑی جاتی رہی، چھوٹے چھوٹے قلعے فتح ہوتے رہے، مگر سب سے بڑا قلعہ فتح کرنے کے لیے علی مولا آئے۔ اور جنگ خیبر اور جنگ خندق کے اندر تو مولا کائنات کے لیے جو شان نازل ہوئی ہے، جب عمرو ابن عبد الود آیا نا، اس نے آواز لگائی کہ کوئی ہے جو مجھے مار کر غازی بنے اور کوئی ہے جو مر کر شہید ہو جائے، تو ایسے سر جھکے ہوئے تھے، تاریخ کہہ رہی ہے، میں تو تاریخ پڑھ رہا ہوں، ایسے سر جھکے ہوئے تھے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہو، اگر سر ہلائیں گے تو پرندہ اڑ جائے گا۔ تو جب وہ آواز بار بار لگانے لگا تو برابر سے مولا علی کی آواز آئی اتاذن لی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے اجازت ہے کہ میں اسے جا کے جواب دوں؟ تو حضرت نے فرمایا ھذا عمرو بن عبد الود، عمرو بن عبد الود ہے۔ تو مولا نے بے ساختہ فرمایا انا علی بن ابی طالب، میں بھی تو ابو طالب کی اولاد ہوں۔ اور پھر گئے ہیں میرے مولا، اور جانے کے بعد جب آپ نے آواز دی کہ آؤ آ کر مجھ پر حملہ کرو، تو کہنے لگا پہلے اپنا تعارف کرواؤ تم ہو کون۔ عمرو ابن عبد الود کہنے لگا پہلے تعارف کرواؤ تم ہو کون۔ تو مولا نے فرمایا میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ کہنے لگا ابو طالب کے بیٹے ہو، میں نے فلاں قبیلے میں ایک دعوت تھی سرداروں کی، اس دعوت میں ابو طالب کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا تھا، اور جس کے ساتھ میں ایک دفعہ رفاقت کر لوں، کھانا پینا کر لوں، ہاتھ ملا لوں، میں ان کی اولادوں کو مارتا نہیں ہوں۔ مولا علی مسکرائے فرمایا مگر میں تجھے مارنے آیا ہوں۔ کہنے لگا اچھا تم مجھے مارنے آئے ہو، تو پھر ٹھیک ہے آخری بات کرو، وصیت کرو، مرنے سے پہلے جو آخری بات ہوتی ہے وہ ذرا کر لو۔ حضرت نے فرمایا کہ میں آخری بات یہ کر رہا ہوں کہ اسلام قبول کر لو۔ کہنے لگا اسلام قبول کرنا ہوتا تو میں لڑنے کیوں آتا۔ حضرت نے فرمایا اگر اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے تو پھر واپس چلے جاؤ۔ کہنے لگا واپس جاؤں گا تو عورتیں ہنسیں گی، واپس جاؤں گا تو عورتیں ہنسیں گی، کم سے کم کل کی مشرک عورتوں نے اپنے مردوں کو شجاع بنایا تھا۔ جی کہنے لگا نہیں جا سکتا واپس۔ حضرت نے فرمایا پھر گھوڑے پہ بیٹھے ہو نیچے اتر آؤ، میں پیادہ ہوں تم گھوڑے پہ بیٹھے ہو نیچے آ جاؤ۔ تو گھوڑے سے اترا اور اس نے ایک بار میں اپنے گھوڑے کے چاروں پیر کاٹے۔ توجہ ہے نا میرے ساتھ، اس نے ایک ہی بار کے اندر چاروں پیر اپنے گھوڑے کے کاٹ دیے۔ تو گھوڑا گر کے پیر کٹ گئے تو وہ تڑپنے لگا۔ مولا اس کے قریب گئے، اس کی گردن پر ہاتھ پھیرا مولا علی نے، توجہ ہے نا حضرت، تو مولا نے اس کی گردن پہ ہاتھ پھیر کر حضرت کھڑے ہوئے، حضرت نے فرمایا مجھ پہ حملہ کرو۔ جیسے اس نے مولا پر تلوار اٹھائی، مولا نے اس کے دونوں پیر کاٹے۔
جب اس کے دونوں پیر گرے تو گھوڑے کو دیکھ کر مولا نے فرمایا یہ تو تیرا جواب تھا. اور پھر اس کے بعد میرے مولا نے اس سے کہا کہ حملہ کرو. اس نے پھر دوسرا بار کیا تو پورا لباس لوہے کا پہن کے آیا تھا. مولا نے اس کے لوہے والی ٹوپی پر جب اپنی تلوار رکھی نا تو بالکل برابر کٹ کے گرا. یہ تو جنگ احد کے اندر. اور پھر فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی ایک ضربت جو خندق میں علی نے چلائی وہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. میرے بچوں جوانوں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں فروعات دین میں جہاد کون سے نمبر پر ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد. چھٹا ہے نا؟ چھٹے نمبر پر جہاد ہے. جس علی کی چھٹی عبادت کائنات کی پہلی عبادت سے افضل ہو، اس علی کی پہلی عبادت اور سجدوں کا مقام کیا ہوگا؟ علی مولا کا جہاد آج بھی جاری ہے. اس لیے کہ مجھے ضرورت ہے مولا علی کا نام لینے کی. مولا علی کو معاذ اللہ ضرورت نہیں ہے. ہم سب آئے ہیں مولا اور مولا کے بچوں کو سلام پیش کرنے. بدر کا بدلہ لیا تھا امام حسین سے. بدلہ تو بیٹوں سے لیا جاتا ہے نا. دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ بیٹیوں کو مارا جائے. اجرکم اللہ. آپ کے ہائے بلند ہو رہی ہے, اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ پوتیوں کو مارا جائے. کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ 4 سالہ بچی کو تماچا مارا جائے. چلیے میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے چہروں کی مجلس ہے نہیں ہے. اللہ میرے بھائی ناصر بھائی کی اور ان کے رفقا کی عزتوں میں اضافہ فرمائے. چلیے کچھ دیر کے لیے بی بی شام سے رہا ہو کر آ رہے. عزاداروں, کربلا میں حسین مولا ایک مرتبہ مارے گئے, مگر جناب زینب ہر موڑ پر ماری گئے. جب ظالموں کی طرف سے اشارے ہوتے تھے نا, آپ خاندانی لوگ بیٹھے ہیں, غیرت مند لوگ بیٹھے ہیں, ہماری ماں بہن بیٹی کی طرف اگر کوئی اجنبی گھور کے دیکھے تو ہمارا کھانا پینا اٹھ جاتا ہے. سلام ہو امام سجاد پر. کہاں کہاں کس کس موڑ پر لوگوں نے آوازیں نہیں دی, یہ باغی کی بہن ہے. کہاں کہاں یہ آوازیں نہیں آئیں, یہ باغی کی بیٹی سکینہ ہے. اجرکم اللہ. عبداللہ ابن ربی نامی ایک صحابی ہے, وہ کہتا ہے کہ میں بصرے سے شام گیا اپنے ذاتی کام کے لیے, اور ذاتی غرض سے میں شام کے مسافر خانے میں ٹھہرا ہوا تھا کہ شادیاں بجنے کی آوازیں مجھے آئیں. میں سو رہا تھا کہ شہنائیوں کی آوازیں, رقص و طرب کی آوازیں آنے لگی. میں سوچنے لگا مسلمانوں کی آج کوئی عید تو نہیں ہے, مسلمان آج اتنا بڑا جشن کیوں منا رہے ہیں. کہتا ہے میں اپنے مسافر خانے اپنے کمرے سے نکلا, برابر والے حجرے میں ٹھہرے ہوئے ایک مسافر سے میں نے پوچھا, بھائی مسلمانوں کی آج کوئی عید ہے؟ اس نے کہا نہیں, عید کا دن نہیں ہے, مگر کربلا میں ایک باغی کو مارا ہے, اس کے بچوں کو اسیر بنا کر لائے ہیں, اور وہ جنگ جیتنے پر جشن منایا جا رہا ہے. عبداللہ ابن ربی کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا وہ باغی کون تھا جسے کربلا میں مارا اور اس کے مارنے پہ اتنی خوشی منائی جا رہی. کہتا ہے میں اپنے مسافر خانے سے جب باہر آیا تو میں نے عجیب منظر دیکھا. کچھ کٹے ہوئے سر ہیں جو نیزوں کی انگلیوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں, اور ان چہروں سے اتنا نور ظاہر ہے کہ آنکھیں ان کو جم کر دیکھ نہیں سکتی. پھر کہتا ہے میں نے دیکھا کہ کچھ بیویاں ہیں جن کے بازوؤں میں رسی باندھی ہوئی ہے, اور انہیں ایسے کھینچ رہے ہیں جیسے کھینچے جانے والے, بیچے جانے والے غلاموں کو کھینچا جاتا ہے. کہتا ہے پھر میں نے اچانک دیکھا کہ ایک زنجیروں میں جکڑا ہوا اسیر ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں خاردار توق ہے. عبداللہ ابن ربی کہتا ہے کہ میں اس کے قریب گیا اور میں نے جا کے کہا تم نے کربلا میں کیا کیا تھا, تمہارے بڑوں نے کربلا میں کیا کیا تھا جو تمہارے بڑوں کو مار دیا اور تمہیں اسیر بنا کر لے آئے. تو ان کی گردن جھکی ہوئی تھی, انہوں نے سر اٹھا کے مجھے دیکھا اور کہا عبداللہ ابن ربی تم تو بصرے کے رہنے والے ہو. کہتا ہے میں گھبرانے لگا یہ کون ہے جو میرا نام بھی جانتے ہیں. میں نے کہا میں تو عبداللہ ابن ربی ہوں, بصرے سے آئے ہوں, آپ کون ہیں؟ کہا میں علی زین العابدین. اجرکم اللہ. عبداللہ ابن ربی کہتا ہے میں نے فوراً کہا مولا حسین کہاں ہے؟ کہا وہ جو نیزے کے انی پہ قرآن پڑھنے والا سر ہے وہ میرے بابا حسین کا ہے.
اور وہ علی اکبر کا سر ہے، اور وہ قاسم کا سر ہے، اور وہ گھوڑے کی گردن میں جو بندھا ہوا ہے وہ میرے چچا عباس کا سر ہے۔ اور دیکھو یہ مت پوچھنا یہ بیویاں کون ہیں، ان میں سیدانیاں ہیں، نبی علی کی بیٹیاں ہیں، ان میں میری پھوپھی زینب ہے۔ عبداللہ ابن ربیع، ہمیں کربلا میں میرے بابا کو مار دیا گیا اور یہ ہمیں اسیر بنا کے شام لے آئے ہیں۔ کہتا ہے میں نے پیروں کا بوسہ لیا، ہاتھوں کا بوسہ لیا، مولا حکم فرمائے میں کیا کام آ سکتا ہوں؟ اللہ کسی کریم کو ایسا دن نہ دکھائے۔ عبداللہ ابن ربیع کہتا ہے مولا میں آپ کے کیا کام آ سکتا ہوں؟ امام نے فرمایا تیرے پاس پیسے کتنے ہیں؟ کہنے لگا 2000 درہم ہے۔ حضرت نے فرمایا جاؤ جا کے کچھ چادریں خرید کر لے آؤ۔ وہ کہتا ہے میں نے 1000 درہم سے چادریں خریدی۔ امام نے فرمایا جاؤ ان بیویوں کو جا کے چادریں دے دو۔ میں نے ابھی سیدانیوں کو چادریں دی تھی کہ کچھ ہی دیر بعد نیزہ بردار ظالم آئے اور پھر سروں سے چادریں اترنے لگی اور آوازیں آئی واہ حجابہ واہ حجابہ۔ یہ منظر بنتا نظر آیا۔ میں امام کی خدمت میں کیا مولا مجھے کوئی اور حکم فرمائے کہ تیرے پاس جو پیسے ہیں نا، یہ جو سر اٹھائے ہوئے نا نیزوں پر، یہ پیسے کے پجاری ہیں، انہیں دربار میں پیسہ ملے گا، انہیں کچھ دے کر کہو کہ آگے چلے جائیں، آگے چلے جائیں، اس لیے کہ میری ماں بہنوں کے قریب اجنبیوں کا مجمع بڑھ گیا ہے۔ میں چاہتا یہ ہوں یہ سر آگے جائیں گے تو تماشا دیکھنے والے آگے چلے جائیں گے، سیدانیوں سے لوگ دور ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں میں نے ان سے جا کے بات کی، کسی نے بات مانی اور کسی نے نہیں مانی۔ اسی اثنا میں بیویوں کے چیخ چیخ کے رونے کی آوازیں آئیں۔ میں نے دیکھنا چاہا، سمجھنا چاہا یہ ایک دم کیوں روئی ہیں، تو ایک دفعہ توجہ ہوئی کہ ایک شخص حسین کی پیشانی پر پتھر مار رہا ہے۔ کہتا ہے اب مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے تلوار نکالی اور میں اس کی طرف بڑھنے لگا تو امام سجاد کی آواز آئی ابن ربیع رکو، ابن ربیع رکو۔ میں نے مڑ کر امام کی طرف دیکھا تو ان کی آواز آئی تم سے ایک پتھر برداشت نہیں ہوا، ہم کربلا سے پتھر کھاتے آ رہے ہیں، ہمیں دربار شام میں جانے دو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، میرے حصے کی مجلس مکمل ہو گئی، مگر میرا دل کہہ رہا ہے کہ تھوڑی دیر اور مجھے آپ کو وقت دے دیجئے، میں تھوڑی دیر اور آپ کے ساتھ رہوں۔ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام میں زندان، زندان شام جناب سکینہ کو کھا گیا۔ جب کسی نے مدینے میں امام سجاد سے پوچھا مولا آپ کی عمر تو اتنی نہیں ہے، یہ بڑھاپا کیسا ہے؟ فرمایا بہن کے جنازے نے بوڑھا کر دیا۔ عزادارو بہت سخت منزل تھی جب جناب سکینہ کا جنازہ امام سجاد نے قبر کے حوالے کیا ہے۔ عجیب منظر ہے اور عجیب روایات کا بیان ہے۔ جب غسالہ غسل دینے آئی نا تو روتی بھی باہر آئی اور امام سجاد سے کہنے لگی آپ کی بہن کو کیا بیماری تھی؟ امام نے فرمایا میری بہن کو کوئی بیماری نہیں تھی۔ کہنے لگی جب میں نے کرتا علیحدہ کیا ہے تو بدن پہ نیلے نیلے نشان۔ امام نے فرمایا یہ تازیانوں کے نشان ہیں۔ عزادارو جب یزید نے امام سجاد سے کہا کہ اب میں آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، آپ چاہیں تو یہاں رہیں اور چاہیں تو مدینہ چلے جائیں، امام نے فرمایا میں اپنی پھوپھی زینب سے پوچھوں گا۔ بی بی زینب سے آ کر کہا پھوپھی اماں یزید ہمیں رہا کر رہا ہے۔ بی بی نے فرمایا مجھے رہائی نہیں چاہیے، میں شام میں اپنے بھائی کا ماتم کروں گی، میں شام والوں کو بتا کے جاؤں گی کہ میں کون ہوں، میری 3 شرطیں ہیں، یزید وہ 3 شرطیں مانے گا تو میں آزادی چلوں گی۔ کتنا بڑا فیصلہ کر گئی جناب زینب، شرطیں ماننے والا ہارتا ہے، شرطیں رکھنے والا جیتتا ہے۔ میری بیوی نے فرمایا میری پہلی شرط یہ مجھے ایک گھر چاہیے جہاں میں اپنے بھائی کا ماتم کروں۔ عزادارو آپ سے کہہ رہا ہوں اپنے گھر میں ایک مجلس صحیح مگر ضرور کیا کریں۔ جو گھر کی مجلس ہوتی ہے نا، چاہے وہ 5 لوگوں کو بیٹھ کے آپ ایک نوحہ پڑھ لیں اور امام حسین کا ماتم کر لیں، اپنے گھر میں ایک مجلس ضرور کریں۔ امام حسین کی مجلس اپنے گھر میں ضرور کریں، وہ گھر جس میں حسین کا ذکر ہو رہا وہ جناب زینب کو بہت پسند ہے۔ مجھے ایک گھر چاہیے جہاں میں اپنے بھائی کا ماتم کروں، اور دوسری شرط میری یہ ہے ہمارے تبرکات واپس کیے جائیں، میرے بھائی کا سر مجھے دے دو، میرے بچوں کا سر مجھے دے دو، میرے قاسم کا سر مجھے دے دو، ہمارے شہداء کے سر لوٹاؤ اور جو تم نے لوٹا ہے وہ ہمیں واپس کرو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایک ایسے مسافر، ایسے سالار قافلہ کو کیا جائے جو رستوں سے آشنا ہو، جو ہمیں مدینہ پہنچا کر آئے۔ یزید نے جب یہ تینوں شرطیں سنی نا تو کہنے لگا 2 شرطیں ماننے کو تیار ہوں، ایک شرط میں نہیں مان سکتا، ایک گھر دوں گا جہاں آپ ماتم کریں گے،
اور دوسرے ہم بشیر ابن جزلم کو آپ کے ہمراہ کرتے ہیں، اس کا باپ بھی آپ کا شیعہ تھا، یہ بھی آپ کا چاہنے والا ہے، اس کو آپ کے ہمراہ کریں گے، قافلہ سالار بھی ہے، قافلوں کو لے کے جاتا ہے، یہ آپ کو مدینہ پہنچا کر آئے گا۔ مگر تیسری شرط میں کیسے مان لوں؟ کوئی تبرکات لوٹ کر کہیں لے گیا، کوئی چادر لوٹ کے کہیں لے گیا، کوئی بالیاں لوٹ کے کہیں لے گیا، آپ کو ان تبرکات میں کو واپس نہیں کر سکتا، آپ کو وہ تبرکات میں کیسے دوں گا؟ کہتا ہے کہ آپ بس مجھے ان کی قیمت بتا دیجیے تاکہ میں اس کی قیمت دے دوں۔ امام سجاد بیٹھے بیٹھے کھڑے ہو گئے، فرمایا تیرے پاس وہ دولت کہاں ہے جو اس کرتے کی قیمت ادا کرے جو میری دادی زہرا نے میرے بابا حسین کے لیے سیا؟ تیرے پاس وہ دولت کہاں ہے جو اس چادر کی قیمت ادا کرے جو میری پھوپھی زینب کی چادر ہے؟ عزاداروں گھر دیا گیا، اور پھر میری بیوی نے تقریباً 10 دن تک عزاداری کی شام میں، اور جب عزاداری مکمل کر کے جانے لگی، سر آ گئے، تبرکات آ گئے، اور پھر بیوی شام سے روانہ ہو رہی ہیں۔ آخری روایت سنا رہا ہوں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ محملیں لا کے لگائی گئی، بی بی زینب نے آ کر دیکھا تو محملوں پر، ہماریوں پر رنگین کپڑے لگے ہوئے تھے۔ فرمایا زین العابدین میں ان سواریوں میں نہیں بیٹھوں گی، اجعلوها سودا حتی یعلم الناس نحن فی عزاء اولاد زہرا، انہیں کالے کپڑوں میں تبدیل کرواؤ تاکہ جہاں جہاں سے سواریاں جائیں لوگ سمجھ جائیں حسین کے عزادار جا رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کالے کپڑوں سے محملوں کو پردے لگائے گئے، اور پھر میری بیوی نے فرمایا اب ساری بیویوں کو کہو کہ وہ محملوں میں بیٹھ جائیں۔ سب بیٹھ گئی، مگر سنیں گے عزاداروں، ایک بیوی نظر نہیں آ رہی، اور وہ بیوی ہے بی بی رباب۔ امام سجاد نے فرمایا اماں رباب کہاں ہے؟ جناب زینب نے فرمایا جناب رباب قبر سکینہ کی طرف گئی تھی۔ اب آگے آگے امام سجاد، پیچھے پیچھے بیویاں۔ زندان شام میں جا کے کیا دیکھا؟ جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو گلے لگائے ہوئے ہو، ایسے جناب رباب نے قبر سکینہ کو سینے سے لگایا ہوا ہے، اور ایک نوحہ پڑھ رہی ہے، سکینہ تمہیں وطن بہت یاد آتا تھا، تمہیں مدینہ بہت یاد آتا تھا، چلو قافلہ جا رہا ہے۔ امام سجاد کی آواز آئی اماں قافلہ تیار ہے۔ حکم امام پا کر جناب رباب نے قبر سکینہ کو چھوڑ تو دیا، مگر مڑ مڑ کر بچی کی قبر کو دیکھتے ہیں۔ محفل میں آ کے بیٹھی، قافلہ چلنے لگا، شام کے دیہات کی عورتوں نے نوحے پڑھے، الوداع یا زینب، الوداع یا زینب۔ بی بی زینب نے محفل کا پردہ ہٹایا اور شام کی عورتوں سے کہا مجھ پر ایک احسان کرو گی؟ ساری عورتوں نے کہا بی بی حکم فرمائیں، تو اشارہ کر کے کہا ہماری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑا، اللہ آپ کو شام لے جائے۔ اب کی دفعہ جب آپ شام جائیں نا تو جناب سکینہ کی زیارت کرنے جب جائیں گے تو زری سے قبر کو ضرور دیکھیے گا۔ آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں، گڑیاں لا کے ڈالتی ہیں، اور ایک نوحہ پڑھتی ہیں تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا ہم تمہاری قبر پر آتے رہیں گے۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون